عصر کی نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ عصر کی نماز میں پہلی رکعت میں، دوسری میں، تیسری میں اور چوتھی میں کب کہاں پر اور کیا پڑھنا ہے؟ عصر کے 4 فرضوں میں پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں کب کہاں پر اور کیا پڑھنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم عصر کی نماز پڑھنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ سیکھیں گے کہ کون سی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، کب کہاں پر کیا کیسے پڑھنا ہے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ایک ایک چیز اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ میں اچھے طریقے سے وضاحت کے ساتھ ہر چیز بتاؤں گا تاکہ ایک عام سے عام بندے کو، یعنی ہر ایک بات سمجھ آ جائے۔ جس کو پہلے سے پتہ ہے اس کی دہرائی ہو جائے گی اور جس کو نہیں پتہ تو وہ توجہ کے ساتھ سن کے اس کو سیکھ لے۔ شروع کرتے ہیں۔ عصر کی نماز میں پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں اور یہ والی جو 4 سنتیں ہوتی ہیں یہ غیر معقدہ ہوتی ہیں، یعنی اگر ان کو کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ان کو پڑھنا چاہیے، پڑھا کریں، ثواب ان کا بہت زیادہ ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو بندے یہ سوچتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ عصر کی پہلی 4 سنتیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں یعنی غیر معقدہ سنتیں پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو عصر کی پہلی 4 سنتیں غیر معقدہ پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر لی، ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اب آپ نے سبحانک اللہ پہلے پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے کوئی سورت ملانی ہے، جیسے سورہ اخلاص پڑھ لی یا کوئی اور سورت پڑھ کے اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ اس کے بعد رکوع کی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ مرد و عورت دونوں کے لیے طریقہ بتا رہا ہوں۔ پریکٹیکل کون سا رکن کس طرح ادا کرنا ہے وہ میں علیحدہ سی ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ آپ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اللہم ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد پڑھ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ کرنا ہے۔ 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر بیٹھ جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے اور دوسرے سجدے میں بھی 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، پہلے سجدے کی طرح سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھ کے اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت میں سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے جیسے سورہ اخلاص یا اس طرح کی کوئی اور سورت پڑھ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر آپ نے رکوع کرنا ہے۔ اب رکوع میں اسی طرح پہلے کی طرح 3 بار تسبیح پڑھنی ہے۔ اچھا، 3 بار سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بار 7 بار، تو میں 3 بار اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ یہ تسبیح مطلب کہ آپ کو یاد رہے کہ پڑھنی ہے۔ 3 بار تسبیح پڑھ کے اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد جو بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ نے پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے دوسری رکعت کا پہلا سجدہ کرنا ہے، 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی پڑھ کے اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے آپ نے اور اسی طرح 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اب آپ نے التحیات پڑھنی ہے۔ اب یہ غیر معقدہ سنتوں میں آپ نے ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اس میں آپ نے جب دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے، اگرچہ رکعتیں 4 پڑھنی ہیں لیکن ہم نے ظہر کی نماز میں یہ سیکھا تھا، یا 4 فرض جو ظہر کے ہم نے سیکھے تھے اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ دوسری رکعت میں التحیات پڑھ کے پھر تیسری کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اگر 3 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ لیکن سنت غیر معقدہ میں آپ نے یہ کرنا ہے، جب دوسری رکعت میں آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ نے التحیات پڑھ کے اٹھنا نہیں ہے، درود بھی پڑھنا ہے بیٹھے بیٹھے، پھر دعا بھی پڑھنی ہے، یعنی مکمل اینڈ تک آخر تک پڑھ لینا ہے، بس سلام نہیں پھیرنا۔ التحیات کے بعد درود بھی پڑھ لینا ہے، دعا بھی پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ یہ سنت غیر معقدہ میں یعنی عصر کی پہلی 4 سنتوں میں آپ نے اس طرح کرنا ہے، اٹھ جانا ہے آپ نے۔ اب جب آپ نے تیسری رکعت میں اٹھنا ہے تو اس میں آپ نے پھر دوبارہ سے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اسی طرح جس طرح آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی۔
सुबहानक अल्लाह तीसरी रकत में आपने दोबारा पढ़ के उसके बाद फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर कोई सूरत मिलानी है जैसे सूरह इखलास या कोई और। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने रुकू कर देना है। रुकू की 3 बार तस्बीह पढ़नी है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए आपने खड़े हो जाना है। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द पढ़ के उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने तीसरी रकत का पहला सजदा करना है। 3 बार तस्बीह पढ़नी है आपने। उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करना है। 3 बार तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने सीधा खड़े हो जाना है चौथी रकत पढ़ने के लिए। अब चौथी रकत में आपने फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू करना है। सूरह फातिहा फिर पढ़नी है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है। फिर आपने कोई सूरत मिलानी है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू करना है और रुकू में उसी तरह 3 बार तस्बीह पढ़नी है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाना है। अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, या रब्बना वलकल हम्द, या रब्बना लकल हम्द, जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ के अल्लाहु अकबर कहते हुए चौथी रकत का आपने पहला सजदा करना है। 3 बार तस्बीह पढ़नी है आपने। उसके बाद फिर आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा। उसके बाद फिर 3 बार तस्बीह पढ़ के अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाना है। अब फिर अत्तहियात पढ़नी है, फिर दुरूद पढ़ना है, फिर दुआ पढ़नी है और फिर सलाम फेर के दाईं तरफ फिर बाईं तरफ अपने आप 4 सुन्नतों को आपने मुकम्मल कर लेना है। ये हो गई असर की पहली 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा पढ़ने का तरीका। उसके बाद असर के 4 फ़र्ज़ किस तरह पढ़ने हैं। असर के 4 फ़र्ज़ आपने ऐसे पढ़ने हैं कि पहली रकत में आपने जब शुरू कर ली नमाज तो स्टार्ट आपने वहीं से सुबहानक अल्लाह से करना है। फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़नी है। फिर कोई सूरत मिलानी है। अल्लाहु अकबर कह के रुकू करना है आपने और रुकू में 3 बार तस्बीह पढ़नी है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाना है। रब्बना लकल हम्द पढ़ के अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में आपने 3 बार तस्बीह पढ़नी है। अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाना है। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने दूसरा सजदा करना है। 3 बार तस्बीह पढ़नी है और अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने दूसरी रकत पढ़ने के लिए खड़े हो जाना है। अब दूसरी रकत में आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है। फिर कोई सूरत मिलानी है। अल्लाहु अकबर कह के रुकू करना है। रुकू में 3 बार तस्बीह पढ़नी है। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाना है। फिर रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द पढ़ के अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकत का पहला सजदा करना है। 3 बार तस्बीह पढ़नी है। अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करना है। 3 बार तस्बीह पढ़नी है। अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाना है। फिर अत्तहियात आपने पढ़नी है। अब फ़र्ज़ों में आपने चूँकि असर के मैंने बताया 2 रकतों में जब आपने बैठना है तो तहियात पढ़ के आपने दुरूद भी पढ़ लेना है, दुआ भी पढ़ लेनी है, फिर तीसरी के लिए खड़े होना है। लेकिन फ़र्ज़ों में आपने ऐसा नहीं करना। फ़र्ज़ों में आपने जब दूसरी रकत में बैठना है तो सिर्फ़ अत्तहियात पढ़नी है, आगे दुरूद नहीं पढ़ना। सिर्फ़ अत्तहियात पढ़ के तीसरी के लिए खड़े हो जाना है। अब तीसरी रकत में आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है। अब सूरह फातिहा सिर्फ़ पढ़ के रुकू कर दें तब भी ठीक है। सूरत मिलाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, मिला सकते हैं। नहीं भी मिलाएंगे तब भी नमाज बिल्कुल ठीक होगी। मिलाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। मिलानी है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, उसके बाद सूरत मिला लें, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू कर दें। 3 बार तस्बीह पढ़ें। समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएं। उसके बाद रब्बना लकल हम्द, या अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द पढ़ के अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने तीसरी रकत का पहला सजदा करना है। 3 बार तस्बीह पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। 3 बार तस्बीह पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए चौथी रकत पढ़ने के लिए फिर खड़े हो जाएं। चौथी रकत में उसी तरह आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़नी है आपने। सूरह फातिहा पढ़ के रुकू कर दें, यानी तीसरी और चौथी दोनों इसी तरह है कि आपने सूरह फातिहा पढ़ के सिर्फ रुकू कर दिया तब भी आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। सूरत मिलाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अब आपने सूरह फातिहा पढ़ ली या फिर सूरत भी मिला ली, उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के रुकू कर देना है। 3 बार तस्बीह पढ़ के
سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے، ربنا لک الحمد پڑھنا ہے، اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے کہتے ہوئے یہ سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، 3 بار تسبیح پڑھ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ نے التحیات مکمل پڑھنی ہے، پھر درود پڑھنا ہے، اور پھر دعا پڑھنی ہے، اور پھر دائیں طرف اور بائیں طرف سلام دونوں طرف پھیر کے آپ اپنے 4 فرضوں کو مکمل کر لینا ہے۔ اچھا، فجر کی نماز کے بارے میں بنا چکا پریکٹیکل، ظہر کی نماز کے بارے میں بنا چکا پریکٹیکل، اور آج عصر کی نماز کے بارے میں پریکٹیکل میں نے بتا دیا سارا۔ اب مغرب کا رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنا دوں گا کہ ساری رکعتیں کس طرح پڑھنی ہیں۔ عشاء کے متعلق بھی مکمل اسی طرح پریکٹیکل بنا دوں گا، جمعے کے بارے میں بھی اسی طرح پریکٹیکل بنا دوں گا، اور وطروں کے بارے میں بھی اسی طرح بنا دوں گا، اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ پریکٹیکل مکمل اس پر ایک ویڈیو بناؤں گا، اور پھر امام کے پیچھے فجر کے 2 فرض پڑھنے کا طریقہ اس پر علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، امام کے پیچھے ظہر کے 4 فرض پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ اس پر علیحدہ سے بناؤں گا، امام کے پیچھے عصر کے 4 فرض پڑھنے کا وہ علیحدہ سے، مغرب کے 3 فرض پڑھنے کا طریقہ امام کے پیچھے، عشاء کے 4 فرض پڑھنے کا طریقہ امام کے پیچھے، اور جمعہ کے 2 فرض پڑھنے کا طریقہ امام کے پیچھے، اور نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ میں پریکٹیکل بنا دوں گا ویڈیو۔ آپ سارے اس چینل پر ویڈیوز دیکھا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔